بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ بے شک اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا نور سارا اللہ کا ہے۔ ساری کائنات میں ہر چیز جو موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے مالک حقیقی ہے۔ کوئی چیز جو ہمارے اختیار میں ہے اب فی الوقت اس دنیا میں جو ہم استعمال کرتے ہیں، کسی کی طرف منسوب کی جاتی ہے، دولت، صلاحیت، جائیداد وغیرہ جو کچھ بھی کسی کی طرف منسوب کی جاتی ہے تو یہ عارضی طور پر ہے، حقیقی مالک تو پروردگار ہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمانوں کا نور اللہ ہی ہے، اللہ کا ہی نور ہے، اور اللہ نے آگے یہ بتایا ہے کہ اس کی نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق یعنی کہ محراب، اور اس میں ایک چراغ ہے، اور وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، اور وہ فانوس گویا کہ ایک ستارہ ہے، موتی سا چمکتا روشن ہوتا ہے برکت والے پیڑ زیتون سے، جو نہ مشرق کا ہے نہ مغرب کا، قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے، نور پر نور ہے۔ اللہ اپنے نور کی راہ بتاتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ جمہور مفسرین کا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو نور کی مثال دی ہے وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پہلے تو اللہ نے یہ کہا کہ اللہ کا نور ہے زمین اور آسمان، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس کے نور کی مثال ایسی ہے، تو یہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے، اور پھر اللہ نے یہ کہا کہ وہ ایسا ہے جیسے کہ ایک طاق ہے۔ طاق یعنی کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پہلے دیوار کے اندر ایک چھوٹا سا اسپیس بنایا جاتا تھا جس کے اندر لوگ متبرک چیزیں رکھا کرتے تھے، قرآن شریف رکھا کرتے تھے، جانماز رکھا کرتے تھے۔ جو چیز احترام کے ساتھ رکھنی ہو، جو چیز حفاظت کے ساتھ رکھنی ہو، اس کو رکھنے کے لیے طاق بنائے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، دیوار جب بنائی جاتی ہے تو دیوار کے اندر طاق بنائے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، اللہ نے کائنات کے اندر ایک طاق بنایا، اس طاق کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چراغ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ کیا ہے چراغ، المصباح فی زجاجہ، اور وہ مصباح یعنی کہ وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، اور وہ فانوس کیسا ہے، ایسا صاف اور شفاف ہے۔ تو یعنی کہ یہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کو ایک فانوس میں رکھا گیا ہے۔ فانوس یعنی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر ہے، اور آپ کی شخصیت ایسی شفاف، آپ کا ظاہر اور باطن اتنا پاک، اتنا ہموار کہ آپ جو کہتے ہیں آپ اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو آپ کی شخصیت کیا یہ آئینہ دار ہے کہ آپ کا جیسا باطن پاک ہے ویسے اسی طریقے سے آپ کا ظاہر بھی پاک ہے۔ اور پھر اللہ نے یہ کہا کہ وہ فانوس گویا کہ ایک ستارہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو لوگوں کے لیے مثالی نمونہ بتایا۔ چراغ ہو تو روشنی ہوتی ہے، روشنی ہو تو راہ دکھائی دیتی ہے، جب راہ دکھائی دیتی ہو تو انسان صحیح اور غلط کا امتیاز کر سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا جیسے کہ وہ چمکتا موتی ہو، روشن ستارہ ہو، یوقد من شجرت مبارکۃ، اور وہ برکت والے پیڑ زیتون سے ہے۔ اس کا تیل کیا ہے؟ زیتون کا تیل ہے، برکت ہے۔ برکت کو اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ بیت المقدس کی سرزمین کو اللہ نے برکت والی زمین کہا ہے قرآن مجید میں، تو برکت کے معنی ہیں کہ کثرت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کثرت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں یہ بات بتا دی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تمام امتوں سے افضل بنایا اور تعداد میں بھی زیادہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے پناہ معجزات عطا فرمائے، اتنے معجزات کہ تمام انبیاء کے کل معجزے ملا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے اور زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اولاد میں کثرت، امت میں کثرت، معجزات میں کثرت، افضلیت میں کثرت، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے نوازا۔ یہ برکت ہے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نوازا، اور یہ برکت یہ
یہ ہے کہ آپ کا دین پھیلتے رہے گا، آپ کی شریعت پھیلتی رہے گی، لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اس دنیا میں ظاہر ہو کر اتنا عرصہ ہوا، لیکن آج تک الحمدللہ کافی بڑی تعداد میں آج بھی لوگ اس پر عمل پیرا ہیں۔ اس کے برخلاف اگر ہم دیگر انبیاء کا تقابل کریں تو ان کی مدت، ان کی امتوں کی تعداد، ان کی شریعت پر عمل کرنے کا پیریڈ بہت قلیل ہم کو نظر آتا ہے۔ تو یہ برکت ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی، اور یہ ہے کہ لا شرقیہ ولا غربیہ، یعنی کہ یہ جو اس کی روشنی ہے، اس کو یہ نہیں ہے کہ یہ صرف اس سے مشرق روشن ہو رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا کلام الہی قرآن مجید اور آپ کی حیات طیبہ، آپ کی لائی ہوئی شریعت، یہ دین، یہ ایسے ہیں کہ یہ نہ اہل مشرق یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا مذہب ہے، نہ اہل مغرب یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارا دین ہے، بلکہ یہ لا شرقیہ لا غربیہ والا دین ہے۔ اس کو یہاں پہ نہ مشرق روک سکتا ہے نہ مغرب روک سکتا ہے، بلکہ یہ گلوبل ریلیجن ہے، پوری دنیا پر چھایا ہوا مذہب ہے، پوری دنیا پر یہ چھانے والا مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو چھانے کے لیے بھیجا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ کہ مشرقین کو یہ ناگوار گزرے، لیکن اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو، آپ کے لائے ہوئے دین کی حقانیت کو اللہ تعالیٰ غالب کر کر رہے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ فرقان کی پہلی آیت میں فرمایا کہ آپ کو تمام عالموں کے لیے نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے، آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، آپ فرما دیجئے کہ میں تمام جہان والوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس طریقے سے آپ کا یونیورسل پروفٹ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نہ مشرق کے ہیں، نہ مغرب کے، نہ عرب کے ہیں، نہ صرف کسی ایک خطہ زمین کے، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ یہ اتنا مبارک دین ہے، اتنی مبارک رسالت ہے، اور قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے، اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے، تیل خود بخود بھڑک رہا ہے، آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے، اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ اگر تم اس دین کی خدمت نہیں کرو گے تو دوسروں کو اللہ تعالیٰ اس دین کی خدمت کے لیے منتخب کر لے گا۔ انہی تاریخی واقعات کی بنا پر علامہ اقبال نے کہا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ایسے لوگ جو صنم خانے جایا کرتے تھے، بت خانوں کو جایا کرتے تھے، وہ کعبے کے نگہبان بن گئے، اللہ کی شریعت کی حفاظت کرنے والے بن گئے، اللہ کے رسول کی سنتوں پر چلنے والے بن گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلانے والے بن گئے۔ اس طریقے سے کہ اگر تم کوشش کرو گے یا نہ کرو گے، آگ جلانے کی کوشش نہیں کرو گے، دین کو پھیلانے کی کوشش نہیں کرو گے، تو یہ خود بخود بھڑک جائے گا۔ یہ اتنا مبارک تیل ہے، یہ خود بخود بھڑکے گا۔ قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے، اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے۔ نور پر نور ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے حبیب کی سیرت ہے، یہ نور پر نور ہے، اور اللہ اپنے نور کی راہ بتاتا ہے۔ دی اللہ نور ہی، اللہ اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور جس کو نور کی طرف ہدایت نصیب ہوتی ہے بے شک وہ فلاح پانے والے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ مثالیں دیتا ہے لوگوں کے لیے کہ اس طریقے سے یہ معاملہ ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو کنایتاً بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا اہتمام فرمایا، کہ تاخ کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجداد سے ہم لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاک پشتوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو منتقل فرماتے ہوئے حضرت عبداللہ تک پہنچایا ہے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نور کی مثال دیتا ہے۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا نور ہے آسمان اور زمین کی بابت میں، کہ اللہ نے آسمان کو مزین کیا، نور عطا کیا چاند سے، سورج سے اور ستاروں سے، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو نور دیا ہے انبیاء سے، اللہ تعالیٰ نے زمین کو منور کیا ہے اولیاء اکرام سے، اللہ تعالیٰ نے زمین کو نور بخشا ہے علماء کرام کے علم کے ذریعے۔ تو اس طریقے سے زمین اور آسمان کا نور سارا کا سارا اللہ ہی کے لیے ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس نور کی نسبت، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں
کہ میں نور کی طرف ہدایت دیتا ہوں، تو یہ نور منتقل ہونا ہے۔ اور یہ نور کہاں منتقل ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں یہ کہا 15ویں آیت میں، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، تحقیق کے آ گئے تمہارے پاس اللہ کا نور اور روشن کتاب۔ یہاں پر نور، یہاں پر بھی جمہور مفسرین کا یہ ماننا ہے کہ نور سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے۔ اور پھر یہ اس نور کی کیا خاصیت ہوتی ہے؟ نور کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ خود روشن ہوتا ہے، اور جب روشن ہوتا ہے تو روشنی کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ دوسری چیزوں کو ظاہر کرتا ہے۔ روشنی کی بدولت دوسری چیز ہم کو نظر آتی ہے۔ اب ہماری آنکھ میں بینائی ہے تو ہم کائنات دیکھتے ہیں، اگر کوئی نابینا ہو تو اس کو کائنات نظر نہیں آتی ہے۔ ہمارے سامنے رات میں اگر لائٹ نہ ہو تو ہم کو کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے۔ تو جب روشنی ہوتی ہے، چاہے آنکھ کی روشنی ہو یا لائٹ کی روشنی ہو، اس کی وجہ سے انسان چیزیں دیکھ سکتا ہے، پہچان سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نور کی وجہ سے انسان کو دکھائی دیتا ہے اور دوسری چیزیں نور ظاہر کرتا ہے۔ تو جو بھی دوسری چیزیں ہوتی ہیں جو ظاہر ہو رہی ہیں وہ نور کا مظہر بنی، نور کی وجہ سے ظاہر ہونے والی چیزیں بنی، جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے انسانیت کو معلوم ہوا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے ظاہر ہو گیا۔ حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کو مٹایا اور توحید کا غلغلہ پیدا کیا، اور آپ اپنے معجزات کی سبب سے ظاہر تھے۔ آپ جو ظاہر تھے وہ ظاہر میں آپ کے معجزات تھے، اور آپ حق کو ظاہر کرنے والے بنے، آپ حق کو ظاہر کرنے والے بنے۔ جیسے کہ ابھی ہم حدیث شریف سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ چاہا کہ میں ظاہر ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو ظاہر کرنے والے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنے۔ اور وہ نور وہ ہوتا ہے جو خود ظاہر ہو اور دوسروں کو ظاہر کر دے۔ اس طریقے سے مفسرین کرام نے نور کی تعلیم تفسیر فرمائی ہے، اور نور کے تعلق سے یہ بتایا گیا کہ نور کی دو شکلیں ہوتی ہے۔ نور ایک وہ ہوتا ہے جو کہ نور ہدایت ہے، یہ سب سمجھ سکتے ہیں، یعنی کہ وہ ہدایت جس کی روشنی میں انسان اپنے دنیا کے معاملات درست کر کے اللہ کی رضا چاہتا ہے، آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، یہ نور ہدایت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے علم انسان کے پاس آتا ہے، اللہ کی معرفت آتی ہے، شریعت کی تعلیم آتی ہے۔ اس کی وجہ سے انسان جنت کا طلبگار ہو سکتا ہے، اور اندھیرے اور ظلمات دور ہوتے ہیں، جہالت دور ہوتی ہے نور ہدایت کی وجہ سے۔ اور دوسری جو شکل ہوتی ہے نور کی، وہ نور حسی ہے، یعنی کہ ایسا نور جو کہ محسوس کیا جاتا ہے، صرف محسوس کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اور اس نور کے تعلق سے ہم بات کرتے ہیں تو ہم حدیث شریف دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ اور پھر ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی آدم روح اور جسد کے درمیان تھے، یعنی کہ ابھی آدم علیہ السلام کے پتلے میں نور بھی نہیں پھونکا گیا، روح پھونکی نہیں گئی تھی، اس وقت سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ صرف نور مبارک کی تخلیق ہی نہیں ہوئی بلکہ آپ کو منصب نبوت بھی عطا کر دیا گیا تھا۔ اور پھر نور ہدایت ہے ہمارے آقا، اس طریقے سے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بہترین نمونے عمل ہیں۔ تو انسانوں کے لیے بہترین نمونے عمل ہونے کے لیے بشری شکل میں آنا ضروری ہے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے افضل البشر کی شکل میں ہماری ہدایت کے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا سورہ آل عمران میں، لقد جاءکم من انفسکم، یعنی کہ تم ہی میں سے ایک رسول آئے ہیں۔ اور پھر اس سے ہٹ کر اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا دو شان والے ہیں۔ ایک شان میرے آقا کی یہ کہ آپ ملکی صفات کے حامل ہیں، اور ایک شان یہ کہ آپ بشری تقاضوں کو بھی پورا فرمانے والے ہیں۔ ملکی صفات کی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے متحمل ہوئے، اللہ کے احکامات کو آپ اپنے قلب اطہر پر لینے والے بنے، اور وہ ان احکامات کو لے کر آپ بشری صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے پہنچانے والے بنے۔ تو یہ دنیا کو فیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بشری صلاحیتوں کی وجہ سے ملا۔ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہمارا جسم ایک روح اور جسم کا مرکب ہے، اسی طریقے سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بھی ایک ملکی صفات والی ہے اور دوسری بشری صفات والی ہے. اور جب ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کیا ہے. ہم جب دیکھتے ہیں شمائل مبارک پر نظر ڈالتے ہیں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو سخی نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو بہادر نہیں دیکھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ روشن چہرے والا کسی کو نہیں دیکھا. اور پھر جب صحابہ آپ کے شمائل مبارک بیان کرتے تو کہتے ہیں کہ آپ کے دندان مبارک کے درمیان سے نور کی شعائیں پھوٹتی تھی. لوگ علانیہ محسوس کرتے تھے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دہن مبارک کھلتا تو آپ کے دندان مبارک کے درمیان سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ ایسے وقت سی رہی تھی جبکہ اندھیرا چھا رہا تھا، رات کا وقت قریب ہو رہا تھا کہ آپ کے ہاتھ سے سوئی گر گئی، حجرے مبارک میں آپ کے ہاتھ سے سوئی گر گئی اور وہ سوئی کو دیکھنا چاہ رہی تھی لیکن وہ تلاش نہیں کر پائیں. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے مبارک میں تشریف لائے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میرے سرتاج حجرے مبارک میں داخل ہوئے، آپ کے نور کی بدولت سوئی چمکنے لگی، جس کی وجہ سے میں سوئی کو دیکھ لی اور میں سوئی کو اٹھا لی. اور حضرت عبداللہ بن سلام جو کہ یہودی تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا. جیسے ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرمائے تو وہ آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جیسے ہی آپ نے آپ کے چہرے انور کی زیارت کی تو انہوں نے دیکھ کر کہا کہ واللہ یہ کسی کذب گوئی والے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یعنی کہ یہ ایسی نورانیت والا چہرہ ہے کہ یہ کوئی دروغ گو کا چہرہ ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی ایسا انسان جو نبی ہو وہی یہ کہہ رہا ہوگا کہ میں نبی ہوں. یہ انہوں نے آپ کا چہرے انور دیکھ کر یہ گواہی دی. اور پھر کبھی صحابہ آپ کے چہرے انور کو بیان کرنا چاہتے تو وہ بیان نہیں کر پاتے. کبھی انہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو شمشیر کی مانند کہنا چاہا تو پھر کہنے لگے کہ نہیں نہیں، میرے آقا کا چہرے انور اس سے بھی حسین تھا. کبھی وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند سے، سورج سے تشبیہ دینا چاہتے تو پھر کہے اٹھتے نہیں نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس اس سے بھی زیادہ پر نور تھا، ایسے لگتا تھا جیسے کہ چاند اور سورج آپ کے نور سے خیرات پا گئے ہیں. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک چاندنی رات کو میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور میں کبھی آپ کی طرف نظر کرتا، کبھی چاند کی طرف نظر کرتا، کبھی آپ کی طرف نظر کرتا، کبھی چاند کی طرف نظر کرتا، تو میرے نزدیک میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے زیادہ حسین. سبحان اللہ. حضرت ابو عبیدہ بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ میں نے ربیہ بنت معوذ سے کہا کہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کیجیے. جب کبھی صحابہ صحابیات سے یہ پوچھا جاتا تو وہ فوری رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل مبارک بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے. جیسے کہ حضرت طفیل نے بھی اپنے خطبے آخری حج کے موقع پر اپنے حج کے دوران یہ کہا تھا کہ مجھ سے پوچھ لو جو کوئی پوچھنا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. پھر اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل بیان کرنا شروع کر دیے. اس طریقے سے حضرت ربیہ بنت معوذ سے جب پوچھا گیا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیے تو انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے، اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو تم کو ایسے محسوس ہوتا جیسے کہ یہ طلوع ہونے والا آفتاب ہے. ایسا آفتاب ہے جس کی طرف دیکھنے سے نظریں چندیاں نہ جائیں، بلکہ یہ ایسا آفتاب ہے جس کو دیکھ کر سرور حاصل ہوتا ہے، تسکین سکون ملتا ہے. تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے معاملے رہے. اور کبھی صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو مصحف قرآن سے تشبیہ دیتے، گویا کہ یہ قرآن کا ایک ورق ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اسی نور کو، اسی نورانیت کو، یہ نور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دنیا کو ملا، اس نور کی جو خیرات جنہوں نے حاصل کی،
جنہوں نے اپنے دامنوں میں سمیٹ لیا وہ اس نور کو پانے والے بن گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے بھی نور کا انتظام فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ مومنین کا ولی ہے، اللہ تعالیٰ مومنین کا مددگار ہے، اور کس بات میں مدد کرتا ہے کہ ان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کر آنا چاہتا ہے، روشنی کی طرف لے کر آنا چاہتا ہے، تاکہ وہ اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں، تاکہ وہ جنت کے وارثوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات میں مومنین کی مدد کرتا ہے، مومنین کو کفر سے ایمان کی طرف لے کر آنے میں مدد کرتا ہے۔ جب انسان ارادہ کرتا ہے، بندہ ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ارادوں میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ مدد عطا کرتے ہیں، مومنین کو کفر سے نکال کر ایمان کی طرف لاتے ہیں، نفس کو ظلمات سے نکال کر آداب شریعت کی طرف منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ نفس کی جو ضلالت ہوتی ہے، نفس کی جو گمراہی ہوتی ہے، نفس کے جو اندھیرے ہوتے ہیں، نفس میں جو گندگیاں ہوتی ہیں، آلودگیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے نکال کر انسان کو آداب شریعت میں لانا چاہتے ہیں، اس کو روحانیت کی اعلیٰ منزلیں عطا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ایسے نفوس کو جو کہ کوشش کرتی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ منتخب فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے نور کی طرف، اللہ تعالیٰ ان کو رضا عطا کرتا ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ کی مرضی پر وہ راضی رہنا سیکھ جاتے ہیں، شکوے شکایت نہیں کرتے، نہ حالات سے کچھ گلا کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے عطا کی ہوئی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کا سلیقہ اللہ ان کو عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صدق عطا کرتا ہے، سچائی کے وہ گوہر ہو جاتے ہیں، صدق یعنی سچائی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جھوٹ سے اپنا ناتا توڑ دیتے ہیں۔ بہنوں، ہم کو اپنے گھروں کے اندر بھی اس بات کو نافذ کرنا ہوگا، ہم اپنے اندر یہ بات پہلے ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں کہ ہم جب بھی بات کریں گے سچ کہیں گے۔ اگر آپ کو کہیں یہ محسوس ہو کہ میری یہ سچ بولنے کی وجہ سے یہ فتنہ ہو جائے گا، یہ بات گڑبڑ ہو جائے گی، تو آپ اس موقع پر خاموشی اختیار کریں اور اپنی اولاد کے سامنے ہرگز ہرگز جھوٹ نہ بولیں، چاہے کہ وہ معمولی شکل کا ہو۔ ہرگز ہم اپنی اولاد کے سامنے جھوٹ نہ بولیں اور ان کو جھوٹ بولنے پر بےخنی کریں، ان کی عادت پختہ نہ ہو، کیونکہ جب جھوٹ کہا جاتا ہے، جب جھوٹ گوئی ہوتی ہے تو فرشتے وہاں سے 70 میل چلے جاتے ہیں۔ جب فرشتے چلے جائیں گے تو اللہ کی رحمت کیسے آ جائے گی؟ تو اس طریقے سے ہم کو صدق والے راستے پر چلنا ہوگا، سچائی والے راستے پر چلنا ہوگا، سچائی کو اختیار کرنا ہوگا، اگرچہ کہ نفس کی آلودگی کی وجہ سے، نفس کی تنگی کی وجہ سے کوئی اچھی چیز ہمارے لیے گراں بھی گزرے، تو اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی خاطر، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی خاطر ہم اپنے نفس کو وہاں پر دفن کر کر، اپنے نفس کو دفن کر کر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی خاطر ہم سچائی کو اختیار کرنے والے بنے۔ سچائی وہ ہے جو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹ کر جو بھی طریقے ہیں وہ باطل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو بھی طریقے ہیں، جو بھی اصول ہے، اس ہی میں انسان کی کامیابی ہے۔ تفصیل میں یہاں پر ابھی نہیں جا سکتی، چھوٹی بات سے لے کر بڑی بات میں الحمدللہ مشاہدہ بھی ہے، تاریخ گواہی بھی دیتی ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع ہوا، فرما بردار ہوا، اتباع کیا، اطاعت کیا، صرف اطاعت پر قناعت نہیں کیا بلکہ اتباع بھی کیا۔ جس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں نور ہدایت کی، نور حصی کی، تو یہ ہم سے متقاضی ہے، ہم سے یہ تقاضا کرتی ہیں کہ اے مومنو، اے غلامان مصطفیٰ، تم کو صرف اطاعت نہیں بلکہ اپنی نبی کی اتباع بھی کرنی ہے۔ ہر وہ فعل جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں کیا ہے، اس کو تم کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی ہم غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالی ہماری مدد کرتا ہے، ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو سچائی کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے نفوس کو، ایسے انسانوں کو توکل نصیب کرتا ہے، وہ دنیاوی معاملات میں الجھ کر بہت زیادہ پریشان نہیں ہوتے، ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا سیکھتے ہیں، یہ معرفت حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اپنے نبی کی معرفت حاصل کرتے ہیں، سنتوں کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر اللہ کی محبت، نبی کی محبت ان پر ڈال دیتا ہے، تب ان پر ایسے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب یہ آسان ہو جاتا ہے
سامنے ایک بڑی چکاچوند دنیا ہے. آج تو بہت بڑی ترقی ہو گئی ہے، بہت سے انوینشنز ہے، بہت سی چیزیں انسان کے سامنے ہیں، اتنی چیزیں ہیں. کچن سے لے کر آپ کے بیڈ روم تک چلے جائیے، ڈرائنگ روم تک چلے جائیے، آپ کے پاس بے پناہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، یہ بھی تمہارے ڈرائنگ روم کے لیے ضروری ہے، یہ تمہارے کچن کے لیے ضروری ہے، تمہارے وارڈروب کے لیے ضروری ہے. ایسی کئی ایڈس ہمارے سامنے آئیں گے، ایسی کئی چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں. لیکن ان چیزوں کو چھوڑ کر جب بندہ نور کی طرف جانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جب توکل، معرفت، قناعت اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں، صدق ڈال دیتے ہیں، تو ایسے انسان کا قلب مطمئن ہو جاتا ہے، اطمینان حاصل کر لیتا ہے کہ یہ چیزیں تو بالکل بیکار ہیں، یہ چیزیں تو ان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، قدر و قیمت ہی نہیں ہے ایسے انسان کے سامنے جن کے پاس یہ گوہر ہے، جن کے پاس یہ دولت ہے، صدق ہے، معرفت ہے، جن کے پاس توکل ہے، جن کے پاس رضا ہے. یہ دولت جب انسان کے پاس ہے تو دنیا کی دولت اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی، چاہے یہ کہ وہ ہیرے کا ہار ہو یا ہیرے کی انگوٹھی ہو، اس کے سامنے کوئی قیمت نہیں. وہ اپنے بوریے کی چٹائی پر بڑی شان سے بیٹھتا ہے، وہ اپنے پھٹے پرانے کپڑوں میں بڑی شان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر وہ شکر کرتا ہے، وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے. اللہ کی یاد کے ذریعے اس کو جو نعمت ملی ہے وہ بندہ محسوس کر سکتا ہے جو اس کے اندر ملوث ہے، جو اس کے اندر مسلسل مصروف ہے. دوسرے لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے اور اس کو تانا دیتے ہیں. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں لوگ اگر الہی احکامات پر عمل کرتے رہیں گے، شریعت پر عمل کرتے رہیں گے، اسوہ رسول پر عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے، تو لوگ ان کو دیکھ کر یہ کہیں گے کہ ارے یہ تو پاگل ہے. لیکن جو عمل کر رہا ہے اس سے پوچھئے کہ اس نے کیا دولت پائی ہے، اس کو کیسا اطمینان نصیب ہوا ہے، اس کو کیسا سکون نصیب ہوا ہے، اس کو دنیا کی چوٹیں، اس کو دنیا کی سے دی جانے والی ضربیں اس کو تکلیف نہیں پہنچاتی. یہ چیزیں اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتے. اللہ اور اللہ کی رسول کی محبت، ان کی اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد اس کے دل کو اتنا اطمینان نصیب کرتی ہے کہ اس سے ہٹ کر کوئی چیز اس کے سامنے کیڑے مکوڑوں کے برابر بھی اہمیت نہیں رکھتی ہے. تو یادیں خدا سے غافل ہو کر انسان سکون ہرگز حاصل نہیں کر سکتا. دل کا سکون صرف اللہ کے ذکر سے ہے، دل کا سکون صرف اللہ کے ذکر سے ہے. اور صحابہ اکرام نے یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ذکر خدا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آخری کلام کتاب الہی آپ پر نازل کیا گیا ہے، اور وہ ہم تک آپ کے توسط سے ہم تک پہنچی ہے. تو آپ کا ذکر کرنا، آپ کی تعلیمات کا ذکر کرنا دراصل اللہ کا ذکر ہے. تو اس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کے ذریعے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں آیت نمبر 22 میں 22 میں، تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، جس کا سینہ کھل گیا ہے، جس کا دل کھل گیا ہے، صرف زبان سے نہیں قلب کے ساتھ ہو گیا ہے اقرار کلمے کا. جب قلب کھل گیا ہے، کلمے کے لیے دروازے کھول دیے ہیں اپنے دلوں کے، اس کے اندر نور ایمان آ بیٹھا ہے، تو وہ انسان جس کا سینہ کھل گیا ہے وہ اس جیسا ہوگا جو سنگ دل ہے. یعنی سنگ دل وہ ہے جس کے نور کے لیے دروازے اس کے قلب نے نہیں کھولے ہیں. سنگ دل وہ ہے، سخت دل وہ ہے، پتھر دل انسان وہ ہے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھلا نہیں ہے، جس کے قلب نور سے منور نہیں ہوئے، نور ایمان سے مالا مال نہیں ہوئے ہیں. ویسے دل سنگ دل ہوتے ہیں، سخت دل ہوتے ہیں. جب یہ خود سخت دل ہو جاتے ہیں تو یہ بڑے ظالم قسم کے ہو جاتے ہیں، یہ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، دوسروں پر بھی ظلم کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس جیسا ہوگا جو سنگ دل ہے. ایسا نہیں ہو سکتا جس کا نور، جس کے قلب میں نور داخل ہو چکا ہے، وہ اس کے جیسا نہیں ہو سکتا جس کے قلب میں نور داخل نہیں ہوا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو خرابی ہے ان کی جن کے دل یاد خدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اس کو منتقل کرتے ہیں کہ پہلی چیز تو یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے سورہ انعام کی 122ویں آیت میں کہ وہ انسان جو کہ نور ہدایت حاصل کرتا ہے، وہ انسان جو نور پاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کہا ہے. کہ سورہ انعام کا ترجمہ ہے اور کیا وہ کہ مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ کیا. یعنی کہ وہ جب مردہ تھا، اس کا دل مردہ تھا، اللہ نے اس کے دل کو زندہ کیا
کس کے ذریعے؟ اور اس کے لیے ایک نور کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ایک نور عطا کر دیا، اور اس نور کی بدولت سے کیا ہوتا ہے، جس سے لوگوں میں وہ چلتا ہے، وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی، وہ انسان جس کو نور ملا، حقیقت میں وہی انسان زندہ ہے، کیونکہ وہی صحیح اور غلط کا ادراک کر سکتا ہے، فہم کر سکتا ہے، اور وہ جب اپنا نور لے کر لوگوں میں چلتا ہے، وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ آگے ارشاد فرماتے ہیں وہ اس جیسا ہو جائے گا جو اندھیروں میں ہے، ان سے وہ نکلنے والا نہیں، یوں ہی کافروں کی آنکھ میں ان کے اعمال بھلے کر دیے گئے ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو نور والا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے نور عطا کیا ہے، اس جیسا نہیں ہو سکتا، جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا ہے، نور کی انٹری وہاں پر نہیں ہوئی ہے، وہ اس کے جیسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس طریقے سے نور کے ساتھ انسان زندگی گزارتا ہے تو پھر اللہ کے فضل سے نیکیوں پر چلنے والا بن جاتا ہے، اور اس کی نورانیت کو لوگ محسوس بھی کرتے ہیں، اور پھر یہ نورانیت کی جو کیفیت ہوتی ہے مومن کی، وہ یہی دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی وہاں پر رہتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ اپنی رحمت کے دو حصے تمہیں عطا کرے گا۔ دو حصے اللہ تعالیٰ رحمت کے عطا کرنے کا وعدہ فرمائے ہیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور اس سے ہوتا کیا ہے، اور تمہارے لیے نور کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں نور دے گا جس میں تم چلو گے، اور اللہ تعالیٰ تم کو بخش دے گا۔ اور اللہ نے یہاں پر جو دو رحمتیں عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے وہ نورانیت ہے، زندگی میں بھی، دنیا میں بھی، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے نور عطا فرماتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر قرآن مجید میں اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ تم گناہوں سے، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اگر بچتے ہوئے زندگی گزارتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک فرقان عطا کر دے گا، تمہارے لیے ایک ایسی کسوٹی عطا کر دے گا کہ جس کے ذریعے تم یہ سمجھ سکو گے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے مالا مال کر دیا، اور ان کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ اور بے نور والے برابر نہیں ہو سکتے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا جیسے اندھیریاں ہیں کسی کنڈے کے دریا میں، یعنی کہ ایسا دریا جو کہ کھلا ہوا نہیں ہے، جس کا منہ چوڑا نہیں ہے، بند دریا ہے، اس کے اندر کیا ہوگا، یقیناً جب بند ہے دریا تو سورج کی روشنائیں اس پر پڑ نہیں رہی ہیں، اس دریا کے اندر اندھیرا ہے، اور اس کے اوپر اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے اوپر موج ہے، ایک بڑی موٹی واٹر لیئر ہے جس کی وجہ سے پانی کی شفافیت اور ختم ہو کر انسان کی بصیرت اس کے نیچے نہیں جاتی ہے، اس کی بصارت کام نہیں کرتی ہے، وہ پانی کے نیچے نہیں دیکھ سکتا ہے جب ایک موٹی تہ پانی کی آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من فوقہ موجن، اور پھر اس موٹی تہ، موج کی موٹی تہ پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور موج ہے کہا ہے، اس کے اوپر ایک تھک لیئر آف واٹر ہے، تو پھر انسان کی آنکھ کہاں کام کر سکے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور ارشاد فرماتے ہیں من فوقہ سحاب، اس کے اوپر بادل ہیں، بادل دنیا پر اگر چھا جاتا تو دن میں اندھیرا نظر آتا ہے، تو دریا پہ جو بادل ہیں، پھر موٹی موج ہے، اس کے نیچے موٹی موج ہے، پھر اور دریا جو ہے کوزے کی طرح ہے، بند ہے، تو اس کے اندھیروں کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا اندھیرا وہاں پر ہوگا۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اور جب یہاں پر اس اندھیرے میں اللہ تعالیٰ پہلے یہ ارشاد فرماتے ہیں جب اپنا ہاتھ نکالے گا کوئی وہاں پر اتنے اندھیرے میں تو اس کو اپنا ہاتھ ہی نظر نہیں آئے گا، تو جب ہاتھ نظر نہیں آئے گا تو وہ ہاتھ سے کیا لے رہا ہے، کیا دے رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اس کو کوئی چیز سجھائی نہیں دیتی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جسے اللہ نور نہ دے اس کے لیے کہیں نور نہیں، اللہ تعالیٰ جس کو نور ہدایت سے مالا مال نہ کرے اس کے لیے کہیں بھی نور ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی، اور نور کی وجہ سے ہی انسان نیک اعمال پر گامزن رہتا ہے، استقامت پاتا ہے۔ اور پھر یہ نورانیت کی زندگی گزارتے ہوئے انسان جب اس دنیا سے گزرتا ہے تو قیامت کے دن ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ حدید میں کہ جس دن تم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے داہنے دوڑتا ہے،
ان کے سامنے ان کا نور چل رہا ہے، وہاں پہ روشنی کوئی لے کر پکڑ کر چلنے کی، ہم کو سوچنے کی، ٹارچ پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اعمال یہاں پر کیے تھے، جو نورانیت اس دنیا میں کیے تھے، جس نور ہدایت کے ساتھ اس دنیا میں ہم وابستہ رہے، اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے رہے، ہم بھی اس کو پانے کی کوشش کرتے رہے، تو یہ آخرت میں ہمارے لیے کیا بن جاتا ہے؟ ایسا نور رہے گا، جب ہم چلیں گے انشاءاللہ تعالی تو سامنے ہمارے نور چلتا رہے گا، ہمارے سیدھے ہاتھ کی طرف نور رہے گا۔ اور پھر اس وقت کیا ہوتا ہے؟ ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ آج تمہاری سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ تو اس طریقے سے نور والوں کے لیے یہ پہچان ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ فرمان جاری فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے بہت خوشی کا دن ہے۔ جس طریقے سے نور کی برکت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے امتیوں کی تعداد تو اتنی زیادہ ہے، آپ قیامت کے دن کس طریقے سے اپنے امتیوں کو پہچانیں گے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اعضائے وضو کی طرف سے میں تم کو پہچان لوں گا۔ وضو کی برکت سے جو نورانیت اعضاء کو حاصل ہوتی ہے، اس کی برکت سے اعضاء وضو چمکتے رہیں گے، اور نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو پہچان لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس میں شامل کر دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کی آیت مبارکہ میں 13 نمبر کی آیت ہے سورہ حدید کی، کہ اس دن کیا ہوگا؟ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں سے کہیں گے، ہمیں ایک نگاہ دیکھو، ہمیں ایک نگاہ دیکھو کہ ہم تمہارے نور سے کچھ حصہ لیں۔ اتنی چمک ہے، وہ یہ چاہیں گے کہ منافق لوگ کہ ہم کو بھی کچھ نور دے دو، تمہارے پاس تو اتنا نور ہے، تم اتنے نورانی نظر آ رہے ہو، تمہارے نور کا کچھ حصہ ہم کو بھی دے دو۔ انظرنا، ہاں ہماری طرف دیکھو، صرف تم دیکھیں گے تو ہم کو بھی کچھ نور مل جائے گا، کہ تمہارے نور سے کچھ حصہ لے لے۔ کہاں جائے گا؟ اب اپنے پیچھے لوٹو، اب ادھر نور والوں کے قریب بھی آنے کی ہمت نہیں کرنا، بلکہ پیچھے پلٹ جاؤ، وہاں نور ڈھونڈو، وہ لوٹیں گے۔ یعنی کہ جو اعمال تم دنیا میں کر کے آئے تھے، وہاں پر تو تم نور ہدایت حاصل نہیں کیے، نہ نور ہدایت پائے، نہ نور حصی کی تلاش میں رہے، تم نور کے مطلب کو ہی نہیں سمجھے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہے گا، وہاں پر آواز دی جائے گی کہ تم تو وہاں جاؤ جہاں سے جو پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور وہاں ڈھونڈو نور کو۔ وہ یہ ہوتے ہی کیا ہوگا؟ یہ آواز آتے ہی تبھی ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، تبھی یہ مومنین کے درمیان، مومنین مرد اور مومنین عورتوں کے درمیان، یہ منافقوں کے درمیان اللہ تعالیٰ ایک دیوار کھڑی کر دیں گے، اور جس میں ایک دروازہ ہوگا، جس میں ایک دروازہ ہے، اس کے اندر رحمت ہے اور اس کے باہر عذاب۔ یعنی کہ دروازہ آ جائے گا اور مومنین اور منافقین کے درمیان وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ جو دروازے کے اندر رہا وہ نور والے رہیں گے، جو دروازے کے باہر رہے وہ بے نور والے رہیں گے، وہ منافق رہیں گے، جو دنیا میں نور حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے رہے۔ تو میری بہنوں، بات کرنے کی یہ تھی کہ ہم کو ہمارے باطن کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ مفسرین اکرام نے بتایا کہ نور کی طرف گامزن ہونا یہی ہے کہ اپنے باطن کو سنوارنا ہے، اپنے باطن کو اللہ کی رضا کی طرف لانا ہے، اپنے باطن کو صدق کی طرف لانا ہے، توکل کی طرف لانا ہے، معرفت الہی کی طرف لانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف لانا ہے، تو یہ ہمارا باطن کی اصلاح ہو سکتی۔ اور دنیا کی چھوٹی چھوٹی محبتوں کو چھوڑنے والے بنے۔ آج ہی ابھی ہم اپنا احتساب کریں کہ مجھ کو فلاں چیز سے بڑی محبت ہے، لوگ بڑا کہتے ہیں کہ مجھ کو یہ سالن بہت پسند ہے، مجھ کو یہ چیز بہت پسند ہے۔ آج وہ چیز سوچئے اور سوچ کر یہ ارادہ کیجئے کہ میں اللہ اس محبت کو نکال کر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے رہی ہوں۔ آج کی اس جلسے میں ہم یہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہماری بقایا زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے، نور ہدایت کے لیے کھول دے، نور حصی کو ہم تلاش کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں پر نورانیت کی بارش برسا دے۔ آج کے ذکر کے طفیل میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے ذکر کے طفیل میں ہم کو نورانیت کا حصہ پانے والے بنا دے۔ احتساب کرنا ہوگا، اپنے اندر کمپیریزن کرنا ہوگا۔ جب صحابہ ایسا کیے تھے، صحابہ نے یہ کیا تھا تو ان کو یہ ملا تھا، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا پا رہے ہیں، کیا کھو رہے ہیں، یہ کمپیریزن ہم کو کرنا ہوگا بزرگان دین کے اقوال سے، بزرگان دین کے احوال سے، صحابہ اکرام، صحابیات، امہات المومنین، خاتون جنت رضی اللہ عنہم اجمعین کے احوال سے اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا، کمپیئر کرنا ہوگا۔
تو تب کہیں جا کر ہمارے باطن کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ محبت جب آ جائے گی نبی کی دل میں تو ہمارے لیے سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو کہا کہ نبی کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کرو۔ تو میری بہنوں، علامہ اقبال نے بھی اسی جانب بہت سے اشعار ایسے کہے ہیں کہ جس میں وہ ہر چیز کے باطن کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یعنی ہر چیز کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک ظاہر ہوتی ہے اور ایک باطن ہوتی ہے۔ جیسے کہ میں بار بار یہ عرض کرتی آئی ہوں کہ جس طریقے سے ہمارا ایک جسم ہوتا ہے، ایک روح ہوتی ہے، جسم ظاہر ہے، روح غائب ہے، روح پوشیدہ ہے، اس طریقے سے ہر چیز کے، ہر ورڈ کے میننگ کے، قرآن کی ہر آیت کے، ہر معنی کے ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ہر جانب ہم کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اسلام نے غور و فکر اور تدبر کا حکم دیا ہے، تو ہم کو بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، عقل سے انسان یہ توحید کے دلائل دیکھ کر یہ کہہ دے کہ لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یعنی انسان کا دل ہے، اس کا باطن ہے، اس کی نگاہ ہے، اس کو مومنانہ بصیرت حاصل ہونا چاہیے۔ جب اس کا قلب پاک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نور ہدایت نصیب کرتا ہے، تو اس کے نظر کے اندر اتنا پاور آ جاتا ہے کہ وہ صحیح اور غلط انسانوں کے درمیان فرق کرنے والا بن جاتا ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا بن جاتا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نورانیت کا وہ پاور عطا کرتے ہیں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان ہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب کسی گاؤں سے گزرتے تو صرف آپ کو دیکھ کر گاؤں کا گاؤں اسلام قبول کرتا تھا۔ آپ جب نظر اٹھا کر دیکھتے تو کئی لوگ آپ کے صرف دیکھنے کی وجہ سے اسلام قبول کر لیے۔ تو ہم کو بھی یہ چاہیے کہ ہم اپنی باطن کی طرف توجہ کریں، وہ روحانی پاور جو ہم نے کھو دیا ہے، اس کا فیوز ہم نے اڑا دیا ہے، دنیا کی محبت کو اتنا ہم نے بڑھا لیا ہے جس کی وجہ سے ہمارا باطن کا پاور کم ہو گیا ہے۔ تو ہم یہ کوشش کریں، آج کے کیا یہ حالات ہم سے تقاضا نہیں کرتے کہ ہم بہت کمزور ہو گئے ہیں؟ کیا یہ بات ہم کو نہیں بتائی جا رہی ہے حالات کی وجہ سے کہ اے مسلمانوں تم کیا ہو؟ تم تو کیڑے مکوڑوں کی طرح ہو، گاجر مولی بھی نہیں، کیڑے مکوڑے ہو جن کو پیر سے مسل دیا جا سکتا ہے۔ تمہاری کیا اوقات ہے، کیا اہمیت ہے تمہاری؟ تو اس طریقے سے یہ کیوں ہوا ہے؟ صرف اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے اپنی روحانیت کھو دی ہے۔ ہم نے عالیشان بلڈنگ کھڑا کر لیے، ہم نے بہت بڑے پیلیسز بنا لیے اپنے حکمرانوں کے لیے، بہت بڑے پروٹوکول بنا لیے ان کے احترام کے لیے، ادب کے لیے، اور ہم اپنے نبی کے دربار کو بھول گئے، اپنے نبی کے حجر مبارک کو بھول گئے۔ ہم نے اپنے لباس کے ایسے طریقے بنا لیے، ایسے اصول بنا لیے۔ ہم نے اپنے مالک نے بی بی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے طرز زندگی کو بھول گئے، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کے اسوے کو بھول گئے، جو کہ اللہ نے کہا کہ یہ تمہاری مائیں ہیں۔ قرآن نے کہا کہ تمہاری مائیں ہیں، ماں ہیں تو بیٹی کا یہ کام ہے کہ ماں کے اسوے کو اپنائے، ماں کے نقش قدم پر چلے۔ قیامت کے دن ہم کس منہ سے ان ہستیوں کے قریب جائیں گے؟ میری بہنوں، ہم کو ان کے اسوے پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ سے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ظاہری اعمال کو دیکھ کر انسان کے فیصلے نہیں کیے جائیں گے، نیت کو بھی دیکھا جائے گا۔ نیت کہاں ہوتی ہے؟ قلب میں ہوتی ہے۔ قلب کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔